میں آغاز کروں گا سر. صبح میں نے اخبار اٹھایا آج اور ڈان کا اخبار اٹھایا, دا نیوز اٹھایا, تو اس میں پڑھنے کی کوشش کی تھی بجٹ کے اوپر کیا تقریر کروں سر. بڑا ڈھونڈا, آخر اس میں سے 2-3 چیزیں بڑی زبردست ملی سر بولنے کے لیے. سب سے پہلے جو مجھے ملا کہ صحت کے لیے حکومت نے هو الشافی کا درس, خوراک کے لیے واللہ خیر الرازقین کا وظیفہ, اور تعلیم کے لیے رب زدنی علما کا وظیفہ مقرر اور مختص کیا ہے, اور عوام سے درخواست کی ہے کہ وظیفہ ذرا زور سے پڑھا کریں تاکہ آپ کے یہ جو معاملات زندگی ٹھیک ہو سکے, ورنہ ان تینوں کے لیے اس گورنمنٹ نے کچھ بھی مختص نہیں کیا. اس سے بڑی تکلیف جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جب پیپلز پارٹی کا میں نے بیان دیکھا, اب تاج حیدر صاحب اٹھ کے چلے گئے, اس سے بڑی منافقت شاید ہی کوئی جماعت کر سکی ہو جو کہ اس وقت پیپلز پارٹی کر رہی ہے, کہ ایک زہر قاتل جیسا بجٹ پیش ہوا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں علم ہی نہیں. فائنانس اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرمین شپ پیپلز پارٹی کے پاس ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کل بجٹ میں موجود تھے, ساری پیپلز پارٹی موجود تھی, ساری بجٹ میں ریکمنڈیشنز اپنی مرضی کی ڈال کے اینڈ پہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں. اس زہر قاتل بجٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی پوری طرح شریک مجرم ہے, شریک جرم ہے, اور آپ جو عوام کا یہ جو قتل عام آج سے شروع ہوگا, معاشی قتل عام, اس کے جو دھبے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے داغ پہ بھی لگیں گے. آپ تقریروں سے بچ نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں نا, خاموشی بحکم حاکم آئی تھی. پہلے کہا تھا بولیں گے ہم پیپلز پارٹی سٹینڈ لے گی, پھر اوپر سے حکم صادر ہوا کہ جاؤ اجلاس میں بیٹھو. کل ساری کی ساری پیپلز پارٹی چپ کر کے ہاتھ سامنے رکھ کے اس میں موجود تھی. آپ لوگ بھی اس میں شامل ہیں. 2 چیزوں کی کلیریفیکیشن کامران صاحب نے ریز کی, میں کلیئر کر دوں. اعجاز چوسیب کے حوالے سے پروڈکشن آرڈر میں بارہا درخواست کرتا ہوں, آج پھر درخواست کروں گا. سر سینٹ کا سیشن ہے لیکن مشکل ہے آپ کے لیے بھی ایشو کرنا, میں پھر بھی یاد کراتا رہوں گا. اعجاز چوسیب صاحب کی بیٹی کی جو ویڈیو تھی اس میں وہ فرما رہے تھے, اپنے بیٹے کو انفارم کر رہے تھے کہ عوام کے جذبات بہت زیادہ ہیں اور عوام نے یہ کر دیا ہے اور یہ گملے بھی ٹوٹ گئے اور یہ کام جو چیزیں بتا رہے تھے وہ اپنے بیٹے کو انفارم کر رہے تھے, یہ نہیں کر رہے تھے میں نے کہا. اور اس کو پھر اٹھا کے ان بیچارے کو اس وقت 1 سال سے جیل میں ڈالا ہوا. رجیم چینج کی انہوں نے بات کی, وہ بھی کلیئر کر دوں. وہ صرف یہ تھا, ہمیں اعتراض رجیم چینج کا بھی نہیں تھا, ہمیں اعتراض وہ جو ایک منڈی لگائی گئی تھی جس میں 20 سے زیادہ اراکین قومی اسمبلی جو پاکستان تحریک انصاف کے تھے, جن کو 20 کروڑ دے کے پرچیز کر کے ہم سے اٹھا کے سندھ ہاؤس میں رکھا گیا تاکہ ہماری حکومت گرائی جا سکے, صرف امریکہ سرکار کو خوش کرنے کے لیے. ہمیں صرف اس پہ اعتراض تھا. چلیں اب بجٹ پہ چلتے ہیں. سر بجٹ بڑا ہی زبردست 19 کھرب کا بجٹ ہے. سر میں حیران ہوا ایسے صبح سے جتنی تقریر ہے اس میں کسی نے بجٹ کے نمبرز پہ بات نہیں کی, لیکن میں تھوڑا سا نمبرز پہ لے کے چلوں گا. 19 کھرب کا بجٹ ہے سر, اور اس میں جو سب سے مزیدار چیز ہے وہ ہے ریونیو کلیکشن, کہ ٹیکسز کتنے ہوں گے. سر ٹیکسز کی جو اماؤنٹ دی ہے سر وہ انہوں نے 38% اس سال بڑھا دی ہے اور 13.5 کھرب روپے کی ٹیکس کلیکشن دکھائی ہے. اس 13.5 کھرب میں ٹیکس کلیکشن میں جو ڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے سر, جو کہ تنخواہوں میں سے کسی کا کاٹا جائے گا یا انکم ایٹ سورس ڈیڈکشن کی جائے گی, وہ 5.5 کھرب روپے کی ہے. مزے کی بات یہ ہے اس کا سب سے زیادہ بوجھ انہوں نے تنخواہ دار طبقے کے اوپر اور مڈل کلاس پہ ڈال دیا. ہوا کیا, ہمیں انہوں نے کہا جی کہ 20% تنخواہیں بڑھا دی. کل سے سارے سرکاری ملازمین بڑے خوشی پاکستان مسلم لیگ نون نے 20% تنخواہیں بڑھا دی. میں آج صبح سیلری کا سلیب لے کے آیا. سر کیا کمال چیز ہے, تھوڑی کیلکولیشن. دوسرا پاکستان کو بھی پتہ لگے ایشو کیا ہے. ایک وہ شخص جس کی 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے سر, 12 مہینے میں وہ 1 لاکھ اپنا 12 لاکھ روپے کما لیتا ہے. اس سے پہلے وہ ٹیکس دیتا تھا 15,000 روپے فکس ٹیکس تھا, اور 12.5% کے حساب سے وہ ٹیکس دیتا تھا جو کہ 1.5 لاکھ بنتا ہے. 1.5 لاکھ جمع 15,000 1,65,000 ٹیکس ڈیڈکٹ کرتا تھا. اس دفعہ حکومت نے کیا کیا, انہوں نے فوری طور پہ ٹیکس بڑھا کے اس کو اب 12.5% تھا اس کو 15% کر دیا, جو کہ اب بنتا ہے 1.5 لاکھ روپیہ, 1,80,000 روپیہ, اور فکس ٹیکس کر دیا 30,000. یہ ہو گئے 2,10,000 روپے. اس سے پچھلے سال میں وہ ٹیکس دیتا تھا 1,65,000, اب ٹیکس دے گا 2,10,000. فرق آ گیا سر 45,000 کا. انہوں نے کہا جی ہم نے 20% تنخواہیں بڑھا دی. 20% تنخواہیں بیسک پے پہ بڑھتی ہے. جس کی 1 لاکھ تنخواہ ہوتی ہے اس کی بیسک پے 30,000 سے 35,000 روپے ہوتی ہے. اس 30 یا 35,000 کے اوپر جو 20% ہے وہ پورے سال کی جو بنتا ہے سر, میں نے حساب لگایا, وہ بنتا ہے 48,000 روپیہ. آپ نے 48,000 کی تنخواہیں بڑھا دی لیکن 45,000 کا ٹیکس لگا دیا. اس کی جیب میں کتنے بچے, 3,000 روپے. ٹوٹل 3,000 پورے سال میں بچیں گے. اوپر سے ظلم چیک کریں, انڈائریکٹ ٹیکسیشن سر 7.5 کھرب روپے کا, انڈائریکٹ ٹیکسیشن 7.5 کھرب کا. اور اس میں سب سے بڑی اماؤنٹ کیا ہے, پیٹرولیم کی لیوی. یعنی کہ جو پاکستان تحریک انصاف اپنے دور میں ہم نے 60 روپے تک میکسم لیوی رکھی تھی, انہوں نے بڑھا کے اس کو 80 روپے کر دیا ہے.
80 रुपए से क्या होगा, और हमने सर 60 रुपए जो रखी थी, हम 35 रुपए से ऊपर कभी भी नहीं गए, इन्होंने 60 को 80 रुपए कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अवाम अब 20 रुपए इस पूरे साल में पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी। वो जो 3000 रुपए एक तनख्वाहदार तबका इस टैक्स में से 20% तनख्वाह के ऊपर बचा रहा था, जब 20 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ेगा तो वो और पूरे खानदान के ऊपर जो असर आना है पूरे महीने पूरे साल का, वो 40 से 50 हजार रुपए आएगा। बचेगा उसके पास 40,000 और इस हुकूमत के पास चला जाएगा। सो मैं ये बता दूं उस पूरे अवाम को भी और इस हुकूमत को भी कि आपके 20% जो आपने इजाफा दिया है उसकी वजह से मिडिल क्लास पूरी दब चुकी है, क्योंकि आपने जो टैक्स स्लैब बढ़ाए वो बेचारा दब गया। और ये सिर्फ और सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के लिए है। आपने जो टैक्स स्लैब बढ़ाई है वो तो तमाम पाकिस्तान के तमाम मुलाजमीन के लिए है जो कि सरकारी नहीं है। अब जो प्राइवेट चैप्टर में काम करता है, किसी गैर सरकारी कंपनी में काम करता है, उसकी तनख्वाह तो उसकी कंपनी नहीं बढ़ाएगी। वजह क्योंकि पाकिस्तान में जो इनकम है वो तो नहीं बढ़ रही। तो कंपनीज और फैक्ट्रीज अगर पैसे नहीं बढ़ाएंगी तो उन्होंने तो अपने लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ानी। सो वहां उसकी तनख्वाह भी नहीं बढ़ी और आपका टैक्स स्लैब बढ़ गया, वो भी बर्बाद हो गया। सो एक तो मेरा ये था कि इन्होंने जो ये जुल्म किया टैक्स बढ़ा के, ये पाकिस्तान के अवाम के ऊपर बहुत बड़ा हथौड़ा मारा। दूसरा सर जब भी बजट पेश किया जाता है एक विजन दिया जाता है इकोनॉमिक्स का कि जी हम पाकिस्तान को किधर लेके जाना चाह रहे हैं। अभी पूरा का पूरा एक कॉन्वॉय जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और गवर्नमेंट का चाइना गया हुआ था। बड़े बड़े लोग भी गए हुए थे, सूट पहन के हमें फोटो दिखाई कि सारे वन पेज पे इकट्ठे चलते नजर आ रहे थे। हैरान हूं सर, ये वहां पे चाइना में एक शहर के डिप्टी मेयर से मिलके आए हैं, जिस शहर की वैल्यू पाकिस्तान में वही है जो एक मुल्तान की वैल्यू है, वहां चाइना का मुल्तान के डिप्टी मेयर से मिलके वापस आ गए। भाई आपने जाके उनसे सीखना है तो उनके विजन से सीखे, उनके स्पेशल इकोनॉमिक जोन से सीखे। यहां पे 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं। बजट में एक ऐसा चैप्टर नहीं रखा कि सीपैक के ऊपर उन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कोई एक फैक्ट्री लगा दे, इन प्रोडक्ट्स और गुड्स एंड सर्विसेज के लिए कोई मराहत बना दे, कुछ नहीं रखना, सिर्फ चाइना से भीख मांग के वापस आ जानी। कोई विजन इनके पास नहीं था। हैरानी की बात यह है, हमें कहते हैं हम पीआईए बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, स्टील मिल बेच रहे हैं। वजह क्या है? उसकी वजह भी है सर, कानून यह है कि पहले एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है, फिर उसमें भर्तियां की जाती है। पीआईए में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दबा के भर्तियां की हैं, सारी सियासी भर्तियां। एमएनए तेरे 100 मुलाजिम, फलाने एमपी तुझे 50 बंदे मिल जाएंगे। इतनी भर्तियां करके उस पूरे के पूरे महकमे को खराब कर देते हैं। जब वो महकमा बिगड़ जाता है कहते हैं जिसको बेच दे। ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो है ना, ये पाकिस्तान पे बोझ है, अब इनको बेच दिया जाए। ओ हजूर, अपनी सलाहियत पैदा करें। आप पीआईए, रेलवे, स्टील मिल जैसे महकमे चला के दिखाएं, इसीलिए आप हुकूमत में बैठे हैं। अगर जायदादें बेच के आपने पाकिस्तान चलाना है तो फिर पार्लियामेंट भी बेच दीजिए, आप इसको भी आउटसोर्स कर दें। आप इस्लामाबाद का एयरपोर्ट आउटसोर्स कर दें, इसे भी आउटसोर्स कर दें, किसी और को दे दें, वो इससे बेहतर चलाएंगे। हम नहीं चला पा रहे, जिस तरह आपसे हुकूमत नहीं चल रही, ये पार्लियामान भी नहीं चल रहा। मैं खाली कुर्सियों को बैठ के रिकमेंडेशन दे रहा हूं, जहां एक मिनिस्टर एमएनए यहां नहीं बैठा मेरी बात सुनने के लिए। ये पार्लियामान, ये तकरीरें सब फजूल है हजूर, ये सिर्फ एक ड्रामेबाजी आवाम को दिखाने के लिए। हम भी ड्रामेबाजी कर रहे हैं उनको बताने के लिए कि हम तुम्हारी जंग लड़ रहे हैं। हकीकत में मेरी तकरीर कोई भी नहीं सुन रहा, किसी के ऊपर कान के ऊपर जू नहीं रही कि हम यहां बैठ के क्या बात करते हैं। ये पार्लियामान भी फजूल चल रहे हैं। हमें इशू की बताया गया कि जनाब फाइनेंस मिनिस्टर साहब बहुत पढ़े लिखे हैं। सर होंगे पढ़े, अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, सूट भी बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन क्या वो ये बताएंगे कि आज से तकरीबन 4 महीने पहले उनके पास अपनी शरीयत कौन सी थी? हमारे तो पासपोर्ट कैंसिल कर देते हैं ना जी, कि जी पासपोर्ट कैंसिल है, आप सारे के सारे, क्योंकि जो लोग जाके असाइलम सीकर इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, उनके पासपोर्ट कैंसिल कर दो। ये दूसरी शरीयत नहीं रख सकते। साहब बहादुर खुद हॉलैंड से वापस आए हैं, इनके पास दोहरी शरीयत हॉलैंड की थी। मार्च में इन्होंने हॉलैंड की शरीयत छोड़ी है और पाकिस्तान के वजीर खजाना बन चुके हैं। भाई हॉलैंड के शख्स को क्या पता कि कामुकी में क्या मसला है, उसको क्या पता राजनपुर की तहसील जामपुर में क्या मसला चल रहा है। वो बैठ के इस्लामाबाद ठंडे ऑफिस में सूट पहन के आता है, मैंने बहुत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर दिए। तुम्हें क्या पता हॉलैंड की तकलीफें अपने बर्दाश्त करोगे या हमारे यहाँ पाकिस्तान की तकलीफें तो बताएं। इंपोर्टेड एक फाइनेंस मिनिस्टर हम पे नाफिज कर दिया जिसको पता कख नहीं है, और मिला इनको भी जहेज में। जब ये सारे अकेले मिलते मुझे भी कहते ये पता नहीं क्या जालिम 2 चीजें में तोहफे में दे दी है, एक वजीर दाखिला, एक वजीर खजाना। लेकिन हजूर अब बर्दाश्त कीजिएगा। अगला सर, हमें कहते हैं जी 3.5% का ग्रोथ। भाई हमारे दौर में 6% पे, मगर कामरान साहब आपके लिए, हमारे दौर में 6% का ग्रोथ था जब हुकूमत चला रहे थे, जब आप रिजीम चेंज लेके आए। आज 3.5% के ऊपर सारी की सारी गवर्नमेंट बड़े तबले बजा रही है जी बड़ी ग्रोथ होगी। 3.5% तो शायद इस टाइम मालदीव, इतना सा जजीरा है, उसकी ग्रोथ भी इससे ज्यादा होगी जिसके पास टूरिज्म के अलावा कुछ नहीं है। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पूरे इस वक्त एशियन कंट्रीज में सबसे कम ग्रोथ पाकिस्तान की है, क्योंकि यहां पे नाहल लोग हम पे नाफिज कर दिए गए हैं।
مزے کی بات جب ان سے ایگریکلچر کا ٹائم تو ہو گیا سر 20 منٹ تو میں بولوں گا حضور, اور تو کچھ ہے کوئی نہیں, 20 منٹ آپ انجوائے کریں سر, بہت بول لیجیے نہیں 20 منٹ سر, 20 منٹ نہیں. اچھا سر 5-7 منٹ اور. جی جی جی. ایگریکلچر کے لیے سے سوال پوچھا, ایگریکلچر کے لیے سوال پوچھا تو ہمیں کہتے ہیں جی 2% ایگریکلچر کے لیے رکھا ہے, یعنی کہ پورے پاکستان کی اکانومی 70% کسان پاکستان میں بنتا ہے, اس کے لیے صرف 2%, 15 ارب روپے کا بجٹ پورے پاکستان کی زراعت کے لیے رکھ دیا گیا ہے. جناب آپ نے گندم نہیں لینی مت لیجئے, آپ 4000 پہ گندم نہیں لے سکتے, آپ پاس ایریت نہیں ہے. آپ نے آج 2500 میں ہماری گندم برباد کر کے پاکستان کی پنجاب کی گندم برباد کر دی ہے. ہماری دھانچ کی قیمت اس وقت 4000 پہ دھانچ کوئی نہیں لے سکتا. ہماری مکئی 1500 روپے رل رہی ہے, اور آپ نے 15 ارب روپے زراعت کے لیے رکھے. جس ملک میں جس چیز کی اسپیشلٹی ہوتی ہے اس کے لیے پیسے رکھے جاتے ہیں, آپ نے زراعت کو برباد کر دیا, 15 ارب رکھ دیے. ظلم چیک کریں سر, ہیلتھ سیکٹر میں ایک چیز ہوتی ہے ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹس, یعنی کہ وہ دوائیوں میں جو زراعت ڈالے جاتے ہیں جس سے دوائیاں بنتی ہیں, اس پہ 18% GST لگا دیا. دوائیاں حضور میں اور آپ نہیں کھاتے, دوائیاں غریب لوگ کھاتے ہیں. آپ کی میری دوائی تو مفت ہے, ہم باہر جائیں گے فارمیسی سے مفت لے کے آئیں گے. ابھی پمس میں میرا آپ کا علاج بھی مفت ہے, ملتان نشتر میرا بھی مفت ہوگا. جو غریب نے جا کے دوائی میڈیکل ہال سے لینی ہے, آج 18% ٹیکس لگا دیا ہیلتھ کے اوپر. وہ ہیلتھ تو پرتعیش نہیں تھا, یہ کوئی لگژری آئٹم نہیں ہے, ٹیکس لگا کے اس پہ چھوڑ دیا. جنوبی پنجاب کا میں بار بار روتا ہوں, شکر کرے گیلانی صاحب نہیں بیٹھے آج, ورنہ میرا مائک پھر بند کر دینا تھا. جنوبی پنجاب کے میں پٹ ڈالتا ہوں, ابھی تو آیا نہیں ہے بجٹ, کل پنجاب کا آ جائے گا. میں نے ابھی فگر دیکھی ہے جی حضور, 12 اضلاع ہیں ہمارے جنوبی پنجاب کے, اور تقریباً 4 کروڑ لوگ ان 12 اضلاع میں رہتے ہیں. پورے لاہور میں 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ ہیں. لاہور کا اینول ڈیولپمنٹ پروگرام جو پنجاب گورنمنٹ دینے جا رہی ہے, انہوں نے 31 ارب روپیہ ایک لاہور شہر کے لیے رکھا, اور 61 ارب روپیہ پورے لاہور کا رکھا, اور پورے جنوبی پنجاب کے 12 اضلاع کے 4 کروڑ لوگوں کے لیے صرف 33 ارب کا اینول ڈیولپمنٹ پلان. میں بار بار جنوبی پنجاب کے صوبے کی بات اس لیے کرتا ہوں, آپ تو خود بلوچستان سے ہیں. یہ ظلم ہوتا ہے ایسی جگہوں پہ جہاں NFC ایوارڈ دیے جاتے ہیں. اس ملک میں سب سے بڑا ظلم NFC ایوارڈ تھا کہ جی صوبوں کو پیسے اٹھا کے دے دیے, کیونکہ صوبوں میں ان کی حکومت ہے, ان کی ٹیریٹریز ہے, صوبے انہوں نے بننے نہیں دینے. اب اس ٹائپ کو 2000 یعنی کہ 2 کھرب صوبوں کو مل گیا. پنجاب کے پاس پیسہ, سر بات تو سن لیں, پنجاب میں جب پیسہ گیا ہے اب اس کی بندر بانٹ ہوگی. زیادہ ہو گئے, آپ نے کہا صرف 2 منٹ. سر حضور 15 منٹ ویسے روٹین میں سارے بات کرتے ہیں, آج آدھا گھنٹہ لوگوں نے بات کی ہے. عرفان صدیقی صاحب سر آپ کے 40 منٹ بات کر کے گئے. تو اس کا اچھا چلے سداد صاحب ذرا ہاتھ کھولا رکھیں. وہ جو ہے پاکستانی لیڈر, مزے کی بات میں تھوڑی سی بتا دوں, انہوں نے اور کیا تکلیف کر دی. 1.5 کھرب روپیہ رکھا ہے ڈیولپمنٹ فنڈ. 1.5 کھرب کا مطلب سمجھتے ہیں سر, یعنی کہ ہم اپنے MNS کو 1.5 کھرب دیں گے تاکہ سڑکیں, نالیاں اور گلیاں بنا دیں. اس میں مزیدار پتہ کیا ہوتا ہے سر, اس کے 2 فائدے. ایک تو آپ کو ووٹ ملتا ہے کہ جن لوگوں نے مجھے ووٹ دیا میں ان کو 1.5 کھرب روپے بانٹ دوں, جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اس سے بڑی چیز اور ہوتی ہے, کمیشن. چیئرمین صاحب آپ بھی جانتے اور میں بھی جانتا ہوں, ہم اس کو چھپا نہیں رکھتے. یہ جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہے یہ کرپشن کی بہت بڑی کہانی ہے. صوبوں میں علیحدہ علیحدہ ریٹ ہوں گے, میں کسی صوبے کا نام نہیں لوں گا, لیکن پنجاب میں اس کا ریٹ 10% کمیشن ہے, جس سے ڈپٹی کمشنر بھی کھاتا ہے, اوورسیئر بھی کھاتا ہے, سپروائزر بھی لیتا ہے, جو وہاں پہ ایگزیکٹو انجینئر بیٹھے ہوئے ہیں, ایکسینز کہتے ہیں, وہ بھی کھاتے ہیں, اور جو عوامی نمائندہ اگر اس کا دین قبول کرے, اگر وہ سمجھتا ہے تو 5% وہ بھی کھاتا ہے. سو 1.5 کھرب روپے کے اوپر اس دفعہ یہ لوگ 30 ارب روپے کمیشن کے نام پہ کھایا جائے گا. کوئی قبول کرے یا نہ کرے, لیکن یہ اپنے MNS کو پیسے دیں گے, ہمارے MNS کو نہیں. آپ بجٹ پہ بات کریں, میں بجٹ بول رہا ہوں سر, 1.5 کھرب اس پہ رکھ دیا کر لیں. ابھی 1 منٹ آپ کے پاس مزید. اچھا اگلی بات سر, مزے کی بات, ایک سر آخری مزہ. پاکستان میں ریٹیلر اس وقت 30 لاکھ ریٹیلر ہے دکانیں. FBR کے پاس رجسٹرڈ صرف 50,000 ہے, اس پہ ٹیکس ہی لگایا. بھئی 30 لاکھ دکان والا پیسہ بنا رہا ہے. آپ کو پتا ہے FBR میں رجسٹرڈ جو سنارا ہے وہ صرف 5,000 ہے, اور اس نے اپنی آمدنی پورے پاکستان میں جب کسی سے پوچھے کہتے جی میں تو 50,000 روپے کیوں نہ آتا ہوں. پاکستان کا سنارا 5,000 روپے مہینہ کماتا ہے, اس کو ٹیکس نہیں کرنا کیونکہ ووٹ بینک متاثر ہوگا. زراعت میں پیسے, سر بات تو سر سب نے 30 منٹ بات کی, میں تو ٹیکسیشن میں بات کر رہا ہوں. سب سے زیادہ بات آپ نے, سر ذرا 2 منٹ آپ مجھے, ورنہ سر کسی کو تقریر. جی شکریہ جی شکریہ جی. سینیٹر